اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ دیٹ یو ول بی فائن. تو آج انشاءاللہ العزیز ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 18 ہے سورۃ الصف کے حوالے سے. تو چلیں شروع کرتے ہیں آیت نمبر 10 سے جو ہے نا آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر مومنوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتے ہیں، ایک ایسا کاروبار بتاتے ہیں جس کے کرنے سے تمہیں بہت سارا فائدہ ہوگا. جیسے دنیا میں کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ نفع حاصل ہو، اس کو پروفٹ ملے اور وہ دنیا میں ترقی کرے اور اس کی دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ خوشحالی میں گزرے اور خوشی کی زندگی گزارتے ہوئے وہ اس دنیا سے جانا پسند کرتا ہے. تو ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ کوئی بزنس کرتا ہے اس کائنات کے اندر تاکہ اس کی دنیا کی زندگی میں بہتری ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو یہ اطلاع دی ہے، یہ خبر دی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دردناک عذاب سے نجات مل جائے تو پھر تمہیں میں ایک تجارت بتاتا ہوں، ایک بزنس اور ایک کاروبار بتاتا ہوں. اگر تم اس کے اوپر عمل کرتے ہو تو تمہیں نجات مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے، تم ترقی کر سکتے ہو. دنیا میں بھی ترقی مل سکتی ہے، آخرت میں بھی جو ہے نا یہ ترقی مل سکتی ہے. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے. تو اگر اللہ کے حکم کے مطابق بندہ عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ دو جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. وہ تجارت کون سی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے. تو یہ جو خوبصورت تجارت یہاں پہ بتائی گئی ہے، تجارت جو نفع والی ہے، جو فائدے والی ہے، جو انسانی زندگی میں بہت سپورٹر کے طور پہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے، وہ ہے کہ سب سے پہلے اب اللہ پر ایمان لایا جائے، جو اللہ کے احکام ہیں اس کی پاسداری کی جائے، اللہ کے احکامات کے اوپر صدق کے دل سے عمل کیا جائے اور اس کے رسول کی لائی ہوئی تعلیمات کے اوپر بھی انسان کو عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، وہ دائمی عذاب سے نجات حاصل کر سکے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تجارت بتائی ہے، وہ بزنس بتایا ہے، وہ کاروبار بتایا ہے. کاروبار کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی مال جان سب کچھ قربان کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. مال سے بھی جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو اللہ نے دنیا میں دولت دے رکھی ہے، اس دولت کو اللہ کے نام پہ لٹانا، اپنے مال کو خرچ کرنا. وانفسکم، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا. جان میں اولاد بھی آ جاتی ہے، تو جب بھی کہیں اسلام کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے اگر کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جان تک کی بھی نہ پرواہ کریں بلکہ اپنا سر کٹانے کا جو جذبہ ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں، اور جب بھی ضرورت پیش آئے تو اسلام کی آبیاری کے لیے ہمارا خون ہر وقت حاضر ہونا چاہیے. تو اگر ہم یہ تجارت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے مال جان اس کے سپرد کر دیتے ہیں اور ہم اس کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا موقع آئے، اسلام کو ہماری ضرورت پڑے، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اس
کہ اسلام اور اس کے دین کی بقا کے لیے، سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، اور کافروں کی جو اسلام کے خلاف سازشیں ہیں ان کو بے نقاب بلکہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے انسان ہر وقت جو تیار رہتا ہے، جو اس کے خلاف کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو دائمی عذاب سے نجات عطا فرماؤں گا۔ ان کے لیے تو دنیا کی زندگی جو ہے نا وہ بھی خوش آئند ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے بہت بڑی کامیابیاں رکھ دی گئی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے سے مراد جو اللہ کہتا ہے وہ کرو، جو اللہ کے رسول کہتے ہیں فرماتے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارو، یعنی اطاعت رسول، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنی مال اور جان کے نذرانے پیش کرنا، اپنی اولاد کو قربان کر دینا، تو اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو جائے، اگر تمہیں خبر ہو جائے، اگر تم یہ جان لو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اسلام کا دفاع کرتے ہوئے تم جان نثاری کا ثبوت پیش کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں سے ایک سودا کیا ہے، میں نے ان کے مال اور جان کے بدلے ان سے جنت کا سودا کیا ہے۔ میں نے ان کے مال بھی خرید لیے ہیں، ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں، یعنی ان کی جان بھی میرے لیے ہے، ان کا مال بھی میرے لیے ہے، اور میرے نام پہ وہ سب کچھ لوٹاتے ہیں، تو اس کا صلہ میں قیامت کے دن ان کو جنت کی صورت میں عطا فرماؤں گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، فیقتلون و یقتلون، وہ کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں اور وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی میرا وعدہ، انجیل میں بھی میرا وعدہ ہے، اور قرآن میں بھی میں نے ان سے جنت کا ہی وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جو جذبہ ہے، جو ذوق ہے، جو اس کے نام کی سربلندی کے لیے کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا محبوب سمجھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ اپنا سامان تیار رکھنا چاہیے، جہاد کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کی دین کی ترویج اور ترقی کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے۔ صحابہ کرام ایک زمانے میں ہمیشہ جہاد کے اوپر نکلتے رہے، اور اسی طرح اسلام کا علم انہوں نے پوری دنیا کے اوپر بلند کر دیا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے، تو یہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ صحابہ کرام، ہمارے مسلمانوں کے جو ہیرو ہوئے ہیں دنیا کے اندر، یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ سب سے بڑی قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء نے جو کربلا میں پیش کی، تو اسلام کی خوب آبیاری کی۔ اسی طرح بہت دنیا نے اسلام کا علم بلند رکھا اور اسلام کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ تو جو اللہ سے یہ تجارت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، تو پھر جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے، سچائی سے محبت ہو جاتی ہے، حسن سلوک سے وہ لوگوں سے پیش آتا ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، پھر تو میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور پھر میں کیا کروں گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے آس پاس نہریں چل رہی ہوں گی، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، انتہائی خوبصورت ماحول میں تمہیں جنت میں جو ہے نا وہ داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ جنت میں داخلہ یہ بڑی قسمت کی بات ہے، ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے
ذالک الفوز العظیم، یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کر لیتا ہے، دین کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے لگ جاتا ہے، اور دنیا میں ایک اچھی زندگی جو ہے، عبادت والی زندگی، بندگی والی زندگی گزارتا ہے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن اس کو کسی قسم کی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ ابھی باقی ہے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں انہیں پاکیزہ رہائش گاہیں عطا فرماؤں گا، ان کے رہنے کی جگہیں جنت العدن میں ہوں گی، جو انتہائی خوبصورت جنت ہے، جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور سجایا اور اتنا مزین کیا کہ اس کا نام جنت عدن رکھ دیا ہے۔ یعنی ایک جو خوبصورتی کا ٹکڑا ہوتا ہے، جو بیوٹی کا جو ایک حسین امتزاج ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے خوبصورت جو جنت ہے پھر وہ عطا فرماؤں گا اگر تم نے میرے ساتھ یہ تجارت کر لی، یعنی میری بات کو مان لیا، قرآن پاک کے اوپر تمہارا عمل ہو گیا اور تم نے صدق دل سے، زبان سے اقرار کیا اور دل سے اس کو تسلیم کیا، تو یقیناً تمہارے لیے پھر وہ جنت العدن ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اگر کسی بندے کو جنت العدن مل جاتی ہے، جنت الفردوس میں یہ ایک بڑا بہترین مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ عطا فرما دیا تو فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس بندے نے بھی اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار کیا، صراط مستقیم پر چلا، جس نے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کیا، جس نے دنیا کے تمام شرارتوں سے ہٹ کر، تمام گمراہیوں سے ہٹ کر، تمام شیطانی وسوسوں سے ہٹ کر کفر کو ترک کر دیا، شرک کو ترک کر دیا، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتا ہے پھر تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے اس دنیا میں کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ شیطان جو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک انسان کا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے اور بہت بڑا کھلا دشمن ہے، جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی، ابھی یہ پیدائش کے مراحل تھے، خلقت کے مراحل میں سے گزر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام، تو اس نے اپنی عداوت اور اپنے حسد کا اعلان، اپنے بغض کا اظہار وہیں پہ کر دیا تھا۔ تو یہ بات ہمیشہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ انسان کے خلاف شیطان ہر زمانے میں پراپیگنڈے کرتا رہا ہے، وہ کفر کی صورت میں ہے، وہ یہودیوں کی صورت میں بھی ہے، وہ عیسائیوں کی صورت میں بھی ہے، آج بھی کفر جو ہے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس کی چال جو ہے، اس کے مکر و فریب کو بھانپنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اور آج جو ہمارے اندر غیر اسلامی روایات ہیں، جو رسوم ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ہم جن کو اپنا کر زندگی گزارے ہیں، ہمیں ان کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اسلام کا طریقہ، ہمیں سادگی کو اپنانا پڑے گا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی میں اپنے ازواج کے ساتھ، معاشرے میں صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے رہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنا ہوگا، آپ کی سیرت کو سمجھنا ہوگا، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہمیں جو ہے وہ زیر مطالعہ اور زیر بحث لانا ہوگا، پھر ہمیں جا کے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کیسے کامیاب بنانا ہے۔ یقیناً ہم نے کھانا کیسے ہے تو یہ بھی سیرت سے سیکھنا ہوگا، ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے، ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، بڑوں کی عزت سے لے کر چھوٹوں سے محبت تک، غلاموں سے محبت، غلاموں سے پیار، غرض کے زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی ملتی ہے، تو ہمیں ضرور لینی چاہیے تاکہ ہم بہت بڑی کامیابی کو پا سکیں۔ آگے ہے آیت نمبر 13، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور دوسرا جو تم جس بات کو پسند کر رہے ہو، یہ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہے کہ تمہیں
یہ بات پسند ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے، تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تمہیں فتوحات سے نوازے، تو اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے کہ جب بھی تم اللہ کے نام کے سربلندی کے لیے دین کا علم بلند کر کے جب تم میدان جہاد میں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کی مدد کی، غزوہ احد میں بھی فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی، غزوہ خندق کے موقع پر بھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے غزوات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کے ساتھ رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی، اور اسی طرح بہت ساری فتوحات کے ساتھ مکہ المکرمہ بھی بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کر دیا، اور قیامت تک اب یہ مکہ آزاد ہے، یہاں کسی کافر کا کبھی بھی قبضہ اور تسلط ہو سکتا نہیں، یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ شریف میں دجال کے داخلے پر بھی پابندی ہے۔ کوئی کفر اور شرک کرنے والا جو ہے کبھی بھی ان مقدس شہروں پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ابرہ نامی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جب اس نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ کعبے پہ چڑھائی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے جو ہے نا اس کا خاتمہ کیا، جیسا کہ سورۃ الفیل کے اندر آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے ان کے داؤ کو غلط کیا، کیسے ان کو نیست و نابود کیا اور کیسے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو جو بھی اللہ کے گھر کی طرف اب میلی آنکھ اٹھائے گا یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اوپر کو ڈاکہ ڈالنے اور حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، نموذ رسالت کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، تو یقیناً ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک دشمن ہمیشہ برباد ہو کے رہ جائیں گے، دشمن ہمیشہ بے نام و نشان ہو کے رہ جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت کا اور توہین امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وبشر المومنین، اور اللہ فرماتا ہے اہل ایمان کے لیے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ہے، ان کو خوشخبری سنا دو، اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نعمتوں بھری جنت تیار کر کے رکھی ہے، جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جو عیش و عشرت کا سامان لیے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ تمام جنتیں جو مختلف مراتب مختلف درجات رکھتی ہیں وہ اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بہت سارے ایسے اہل ایمان ہوں گے، ایسے حضور کے غلام ہوں گے جو بلا حساب جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کرے گا، سلام قولا من رب رحیم۔ جب وہ اللہ کی جنت میں پہنچیں گے تو اللہ مہربان کی طرف سے ان پر سلام بھی کہا جائے گا کہ اے سلامتی پانے والو، اے امن پانے والو، آج تم نے بہت بڑی کامیابی پا لی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلام ہوں۔ تو اہل ایمان کی شان تو بہت وراء الورا ہے، بہت اونچی شان ہے کہ جن کے اوپر جنت میں خود خالق کائنات رب العالمین بھی سلام بھیجے گا، سلام پیش کرے گا اور ان سے فرمائے گا، خوش آمدید کہے گا اور ان کا ویلکم وہاں پہ کیا جائے گا۔ تو وہ بشر المومنین، تو یہ اہل ایمان کے لیے کامیابی کی بشارت ہے، ان کی مدد کی بشارت ہے، ان کی فتوحات کی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی فتح و کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی وہ کامرانیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 14، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے مددگار بن جاؤ، یعنی میرے دین کی مدد کرو، دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، دین کی ترقی کے لیے کام کرو، اور دین کو پھیلانے کے لیے دین کی تبلیغ میں دن رات ایک کر کے زندگی گزارو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں بہت اونچے مقام عطا فرمائے گا۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، حواری کہتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے اسے حواری کہتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے صحابیوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اہل ایمان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور میری مدد کرو۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ بے شک ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔
کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا من انصاری اللہ، کون اللہ کے خاطر اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے گا؟ تو ان تمام ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم ضرور مدد کریں گے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس پر ایمان لایا، وکفرت طائفۃ، اور ایک گروہ نے کفر کر دیا یعنی انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مخالف ہو گئے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس بے شک ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو اہل ایمان تھے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں پر۔ فاصبحوا ظاہرین، پس وہ ظاہر ہو گئے یعنی غالب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو جو بھی اہل ایمان میں سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتا ہے، وہ دین میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر حشر میں کامیابی ہے، اور آخرت میں نعمتوں بھری جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں گے اور اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے، اور اپنے خالص بندوں میں اس کا شمار کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ تو اس سورہ کے اندر اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر اب تمہارے اوپر یہ واجب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جہاں کہیں بھی اسلام کو ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے مال، جان، عزت، آبرو، کسی چیز کی بھی پرواہ نہ کرو، بلکہ سب کچھ اللہ کے نام پہ لٹا دو۔ اور جب تم اللہ کے نام پہ اپنا مال، جان، اولاد سب کچھ قربان کرو گے تو قیامت کے دن پھر میں اس کا صلہ تمہیں دوں گا، ایسے باغات عطا فرماؤں گا، دنیا میں جو تم سے گناہ ہوئے میں وہ بھی معاف کر دوں گا، اور تمہیں تمہارے درجے بلند کروں گا، تمہیں اونچے مقامات میں داخل کروں گا۔ ایسی نہریں جو وہاں پہ ان باغات میں چلتی ہیں، ایسے باغات جن کے آس پاس نہریں چلتی ہیں، ایسا خوبصورت منظر، وہ نورانی ماحول، وہ نور سے بنی ہوئی جنتیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی نعمتوں سے بھری ہوئی جنتیں، وہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب بھی اسلام کو کبھی ضرورت پیش آئے تو ہمیں ضرور اسلام کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ضرور اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ یہ جان تو ایک دن جانی ہے، اس لیے مرنا تو ہے ہی ہے۔ اگر اللہ کے نام پر مر گئے، اگر دین کی خاطر اور اسلام کی ترقی کے لیے جہاد کرتے ہوئے اگر اس دنیا سے جائیں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے، اور ہمیں جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔